بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ سورہ روم کی یہ آیہ کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں اور آخرت سے اور آخرت کی چھپی ہوئی باتوں سے اور باطن حیات سے غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون۔ یقیناً یہ آیہ کریمہ سورہ روم کی ہم سب کو دعوت فکر و نظر دے رہی ہے۔ یہ کائنات کا جب ہم دیکھتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اندر ایک حقیقت لیے ہوئے ہے اور مخفی چیزوں سے ہم غافل ہیں، کیوں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ جب انسان معلومات کو دیکھ کر مجہولات تک پہنچتا ہے تو پھر ہر ذرہ پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں اور کچھ چیزیں نمایاں ہیں۔ جب انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے تو کشفیات انسان کی جو باطنی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا تم اپنے نفوس میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ كَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ تَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کتنی ایسی آیات الہی ہیں جس پر سے انسان سرسری طور پر گزر جاتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، کیا تم اپنے نفوس میں یا کائنات کے امور میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ جب تم غور و فکر کرو گے پھر تمہارے اندر ایک انضباط کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں نا، باطنی چیز سے ہم نا آشنا ہیں۔ لیکن اگر انسان دیکھے، ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک انسان کا باطن ہوتا ہے۔ ظاہر انسان تشکیل پاتا ہے انسان کے ظاہری اعضاء و جوارح سے، اور باطن انسان تشکیل پاتا ہے انسان کے کردار و رفتار اور اخلاق سے۔ ایک انسان اخلاق سے پہچانا جاتا ہے یہ کیسا انسان ہے، ایک ظاہری عادات و اطوار سے پہچانا جاتا ہے کیسا انسان ہے۔ تو ہماری اور آپ کی نگاہ میں کیسا انسان ہے؟ ایک انسان ظاہری طور پر خوبصورت ہے، بڑا پسندیدہ ہے، لوگ اسے بہت چاہتے ہیں، ظاہری طور پر خوش بین ہے، خوبصورت ہے، جسم اس کا صحیح و سالم ہے، کوئی عیب و نقص نہیں ہے، تو ظاہری طور پر یہ انسان خوبصورت ہے، ہمیں تو خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن ایک انسان اپاہج ہے، تنگ دست ہے، غربت و افلاس کا مارا ہوا ہے، ستم دیدہ ہے، نہ پاؤں سے صحیح طریقے سے چل سکتا ہے، نہ آنکھیں اس کی صحیح نہیں ہیں، یعنی نقص ہی نقص ہے، ظاہری طور پر عیب ہے، لیکن اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بہت اچھا انسان ہے۔ تو ایک دوسرا انسان جس کی ظاہری شکل و صورت تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، چال چلن اچھا نہیں ہے، تو پھر کیا آپ اس انسان کو جو ظاہری طور پر خوبصورت ہو، کیا آپ اسے اچھا کہیں گے؟ ظاہر ہے جتنا بھی خوبصورت ہو آپ اسے اچھا تصور نہیں کریں گے،
کہ بھی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کی چال ڈھال اچھی نہیں ہے، چلنا پھرنا اس کا فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا انسان ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ان ہاتھوں سے کھا پی سکتا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی یاد آ جاتی ہے، آپ کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ انسان برا ہے؟ سب کہیں گے یہ اچھا ہے یار، ظاہری طور پر بیچارہ بدصورت ہے، لیکن اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ ایسا انسان اچھا ہے۔ تو اب زہر حیات کا علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ اسی آیت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرات ہم غافلون، ہم عن الآخرات ہم غافلون۔ یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کا علم رکھتے ہیں، آخرت سے اور باطن سے اور چھپی ہوئی باتوں سے، باطن حیات سے یہ غافل ہیں۔ اب اسی پر انسان غور و فکر کرتا چلا جائے تو ہم تو ظاہر دنیا کو چاہتے ہیں، آخرت کب آئے گی، کب مریں گے، کب دیکھیں گے، وہ تو چھپی ہوئی ہے ہم سے، لیکن روایات کی روشنی میں یا آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آل محمد فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، یہ دنیا کا گھاٹ گندلا سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے، اس کا ظاہر خوشنما، باطن تباہ کن ہے، یہ مٹ جانے والا دھوکہ، غروب ہو جانے والی روشنی، ڈھل جانے والا سایہ اور جھکا ہوا ستون ہے۔ امام فرماتے ہیں جب انسان اس دنیا سے دل لگا لیتا ہے، یہی دنیا اسے پاؤں سے اٹھا کر الٹا مار دیتی ہے۔ تو کتنا لوگ دنیا کی رنگیوں میں مبتلا ہیں، آخرت کی خبر ہی نہیں ہے، وہ ہم نے کوئی ذخیرہ کمایا ہے یا نہیں، آخرت کتنی طولانی ہے۔ یہ دنیا بس قطرہ ایک وہ مقدار کے لیے ہم قطرہ کہتے ہیں، ورنہ یہ دنیا قطرہ بھی نہیں ہے اس آخرت کے مقابلے میں، ذرہ بے مقدار ہے۔ اس دنیا کی نرنگیوں میں انسان کتنا غرق ہے، آخرت کو بھول گیا ہے، غافل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَاتِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ آخرت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں جب یہ اس انسان کے سامنے ملک الموت سامنے آئے گا نا، ایسے یہ دیکھے گا آ گیا ہے ملک الموت، تو امام فرماتے ہیں اس وقت یہ بیدار ہوگا، جبکہ یہ بیداری اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بس اس لیے انسان کو چاہیے آخرت کی فکر میں رہے ہر وقت۔ جو شخص آخرت کی فکر میں رہتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے واجبات کی طرف بھی غور و فکر کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے، حرام باتوں سے پرہیز کرتا ہے، دوسروں کے اخلاقیات کا خیال کرتا ہے، دوسرے اخلاقیات کا جو حقوق ہیں انسان کی گردن پر، ایک دوسرے کے ہمسائیوں کے حقوق، عزیزوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، زوجین کے حقوق، یہ حقوق سمٹ کر آتے ہیں یہ مکارم اخلاقیات میں، پھر انسان ان کی رعایت بھی کرتا ہے اور غور و فکر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آدھ مسئلہ جو چل رہا تھا اس کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے یا پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اسے پیشاب کے قطرے گرتے ہوں،
بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی ہم نے بھی، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے جی میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، میرے قطرے گرتے رہتے ہیں، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ میں پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو عذر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے واجب کرا دی ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے جب تک ذہن حاضر ہے، صحیح و سالم ہے، ذہن بے ہوش نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے۔ جب تک ذہن ساتھ دے رہا ہے نماز واجب ہے، چاہے قطرے گر رہے ہوں، چاہے آلودہ ہو، پیشاب گر رہا ہو، معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے مرض میں مبتلا اسے پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہوں یا پاخانہ روکنے پر قادر نہ ہو، تو اگر اسے یقین ہو کہ نماز کے اول وقت سے لے کر آخر وقت تک اسے اتنا وقفہ مل جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، تو ضروری ہے کہ اس وقفے کے دوران نماز پڑھ لے۔ اور اگر اسے صرف اتنی مہلت ملے جو نماز کے واجبات ادا کرنے کے لیے کافی ہو، تو اس دوران صرف نماز کے واجبات انجام دے۔ اور ضروری ہے مستحب افعال مثلا اذان، اقامت، قنوت یا دوسرے جو مستحبات ہیں ان کو ترک کر دے۔ آگے بھی مسائل ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وضو کر کے نماز کا کچھ حصہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہو اور نماز کے دوران ایک دفعہ یا چند دفعہ اس کا پیشاب یا پخانہ خارج ہوتا ہو، تو احتیاط لازم یہ ہے اس مہلت کے دوران وہ وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن نماز کے دوران لازم نہیں ہے پیشاب یا پخانہ خارج ہونے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرے، نماز پڑھ لے۔ اگر نماز کے دوران اتنی بھی مہلت اسے نہیں ملتی کہ اس کے پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ استغفر اللہ، ایک بڑی کیفیت آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی، جب انسان کافی عمر کو پہنچ جاتا ہے پھر یہ حالت کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جوانی میں بھی ہو سکتا ہے، کئی نوجوان آتے ہیں میرے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ ہمارے پیشاب کا مسئلہ ہے۔ نماز ضرور پڑھو، نہیں رکتا آپ مشمع چڑھا لیں، آپ وہ روئی باندھ لیں، بس وہ قطرے گرتے رہیں، لیکن اطراف کو جو ہے سرائیت نہ کرے، جسم کو نہ لگے، آپ نماز پڑھ لیں جو حکم ہے شریعت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام